والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأعلانا ومولانا وملجأنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ جل مجدہ الکریم کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسانوں میں سے پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے اور حضور میران لال بہاول شیر قلندر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے عرس مبارک کے دن بھی قریب ہیں. آج میں اسی حوالے سے گفتگو کروں گا. دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج حجرہ شاہ مقیم کے سادات اکرام کا تذکرہ ہوگا. آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج شہنشاہ سید اعجاز علی کا ذکر ہوگا. آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج سخی سید آغا نثار علی کا ذکر ہوگا. آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج سید امداد علی کا ذکر ہوگا. آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج سید عارف علی کا ذکر ہوگا. آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین کا ذکر ہوگا. آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج سید نور محمد کا ذکر ہوگا. آج کس کا ذکر ہوگا؟ آج میرا بہاول شیر قلندر کا ذکر ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جب میرا لال پاک بہاول شیر. آج حجرہ شاہ مقیم کے سادات اکرام کا ذکر ہوگا اور یہ فقیر قلندر پاک کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو یہ بتائے گا کہ آل نبی اور اولاد علی کی شان کیا ہے. بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، آج میں
حضور سید اعجاز علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ذکر سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سید اعجاز علی شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت سجادہ نشین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی شان، عزت، رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے، اور آپ آل نبی اور اولاد علی ہیں، اور جو بھی سوالی آپ کے پاس سوال لے کر حاضر ہوتا ہے، سرکار اعجاز علی گیلانی اس کے سوال کو پورا فرما دیتے ہیں۔ شیخو پورا کا رہنے والا حاجی یار محمد پیر سخی امداد علی سرکار کا مرید تھا۔ ایک دفعہ سرکار امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، حضور میں بے اولاد ہوں، دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اولاد عطا فرما دے۔ تو سخی امداد علی سرکار نے فرمایا کہ یار محمد تو اعجاز علی شاہ کے پاس جا اور جا کر ان سے دعا کروا تو اللہ تجھ کو بیٹا عطا کر دے گا۔ اب حاجی یار محمد سخی سرکار امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق سخی سید اعجاز علی شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور اعجاز علی لجپال سرکار ابھی جوانی کی عمر میں تھے، تو انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضور آپ کے دادا نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ دعا کر دیں اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بیٹا عطا کرے۔ تو سخی سائیں سید اعجاز علی شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے دعا کی بجائے اپنی جھولی کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور عرض کی کہ باری تعالی یار محمد کو بیٹے عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یار محمد کو 7 بیٹے عطا کیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سخی سید اعجاز علی شاہ گیلانی رحمت دامت برکاتہم العالیہ آپ کا مقام ہے، اور آئیے ان کے والد گرامی سید آغا نثار علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ کا حال دیکھیے، وہ بھی قلندری گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور عظمت رب کعبہ کی قسم ہے کہ آپ سادات اکرام کہ جس پھول کو بھی دیکھیں گے وہ آپ کو سرکار کے عشق میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا۔ سخی سید آغا نثار علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ تعالی آپ ایک دفعہ چکوال گئے، اور اپنے مریدوں کے پاس جب آپ چکوال میں تشریف لے گئے تو وہاں چھوٹے چھوٹے کنویں تھے۔ آپ نے نہانے کا ارادہ کیا، مریدین آپ کو لے کر ایک کنویں کے پاس گئے، لیکن جب اندر دیکھا تو وہ کنواں جو تھا وہ خشک تھا، اور وہاں کا پانی بھی کھاری تھا، اور وہ کنواں بھی خشک تھا۔ سید آغا نثار لجپال سرکار نے جب دیکھا کہ یہ کنواں خشک ہے، آپ نے فرمایا کہ میں کل آ کر یہاں نہا لوں گا۔ اب آپ جب واپس مڑے تو آپ نے اس کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اور جب صبح کو آپ مریدین کے ساتھ اس کنویں کے پاس پہنچے تو مریدین کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کنواں جو کل خشک تھا آج اس کا پانی کناروں تک آ گیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شاہ میرا لال پاک بہاول شیر۔ سخی سرکار آغا نثار لجپال سرکار نے فرمایا کہ یہ پانی میں دریائے چناب سے لے کر آیا ہوں، اور یہ پانی اس کنویں سے قیامت تک خشک نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ قلندری گھرانے کے جس پھول کو بھی دیکھیں وہ آپ کو مہکتا ہوا نظر آئے گا۔ آئیے اب ذرا آگے چلیے اور دیکھیے کہ سید آغا نثار علی سرکار لجپال کے والد گرامی
حضرت سید امداد علی شاہ گیلانی کی کیا شان ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سخی سرکار امداد علی لجپال، آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا اور مریدین بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ سرکار امداد علی لجپال سرکار نے سوتے ہوئے آپ فوراً اٹھے اور آپ کے قریب ایک نیم کا درخت تھا اور نیم کے درخت میں اگے ہوئے توت کے پودے کے کٹے ہوئے تنے کو اپنے پاؤں سے سرکار امداد علی لجپال نے ضرب لگائی۔ مریدین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سرکار تو لیٹے ہوئے اور اچانک یہ آپ نے اس درخت کو ٹھوکر کیوں لگائی؟ سرکار امداد علی لجپال سرکار پھر واپس ہوئے اور دوبارہ پھر اس تنے کو ٹھوکر ماری۔ مریدین نے وہ وقت نوٹ کر لیا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے۔ حضرات گرامی پھر کیا ہوا؟ جب مریدین نے وہ وقت نوٹ کیا، ادھر ایک ہندو اپنی بیوی کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سرکار امداد علی لجپال سرکار کے پاس آ رہا تھا۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو ملاح نے اور وہاں جو کشتی کے اندر سواریاں تھیں انہوں نے اس ہندو کی بیوی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب جو ہندو تھا اس نے کہا کہ سرکار میرا بہاول شیل قلندر کے شہزادے سید امداد علی سرکار خود ہمیں بلاتے بھی ہیں اور ہماری عزت کا خیال بھی نہیں کرتے۔ جب یہ بات اس ہندو نے کہی تو اسی وقت کیا ہوا کہ اس کشتی کو ایک ضرب لگی، وہ کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی اور پھر اس کو ایک اور ضرب لگی تو وہ کشتی جو تھی وہ ٹوٹ کر اس دریا میں غرق ہو گئی اور وہ ہندو اور اس کی بیوی ایک تخت پہ سوار ہو کر سخی سرکار امداد علی لجپال کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب جب سخی امداد علی سرکار لجپال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ حضور ہم کشتی میں تھے کہ وہاں کے ملاح اور سواریوں نے میری بیویوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور میں نے آپ کو پکارا تو ہماری کشتی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو وہ مریدین جنہوں نے وہ وقت اور وہ اس دن کا جو نوٹ کیا تھا انہوں نے جب وہ وقت اور وہ دن دیکھا تو وہ وہی دن تھا جب سرکار امداد علی لجپال سرکار نے اس نیم کے درخت کو ٹھوکر ماری تھی۔ حضرات گرامی قدر سخی امداد علی سرکار لجپال نے فرمایا کہ اے ہندو تو نے ادھر مجھ کو پکارا تھا، ادھر میں حجرہ شاہ مقیم میں تھا، میں نے تیری آواز کو سن لیا اور میں نے یہاں بیٹھ کر تیری امداد کر دی ہے، کیونکہ میرا نام بھی امداد علی ہے تو اگر کوئی مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی امداد ضرور کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی اولاد کو دیکھیں تو آپ کو ہر فرد اللہ کا ولی نظر آئے گا۔ اور آئیے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو سید عارف علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سخی امداد علی سرکار لجپال کے والد گرامی ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان، بڑی عزت اور بڑی رفعت اور بلندی عطا کی تھی اور یہ خاص اولیاء اللہ کے بھی مرشد پاک ہیں۔ حضرات گرامی قدر سرکار عارف علی لجپال ایک دفعہ آپ کے پاس حضرت اسماعیل المعروف کرما والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کرما والے سرکار نے عرض کی کہ حضور لجپال سائیں مجھ کو اپنا مرید کر لیجئے۔ اور انہی دنوں میں مولانا شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ
وہ بھی حضور کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ جب کرما والی سرکار نے سخی عارف علی سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھ کو اپنا مرید کر لیجئے، تو حضور سید عارف علی سرکار نے فرمایا کہ اے اسماعیل، تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ تمہارا حصہ مولانا شیر محمد شرک پوری کے پاس ہے، تم ان کی بیعت کرو۔ حضرات گرامی قدر، یہ حضور شاہ مقیم سرکار لجپال اور کلندر پاک سرکار لجپال کی اولاد ہے، جن کی بارگاہ میں زمانے کے ولی مولانا شیر محمد شرک پوری بھی حاضر ہیں، اور اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کرما والے سرکار بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سخی سائیں عارف علی سرکار لجپال بڑی عزت اور بڑی شان کے مالک تھے۔ ایک دفعہ گجیانہ سے دو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک بندہ تو سرکار عارف علی سرکار کا مرید تھا، اور دوسرا وہ ابھی مرید نہیں ہوا تھا۔ اب یہ دونوں سرکار عارف علی شاہ صاحب کے پاس پہنچے، اور جو بندہ حضور سید عارف علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا، اس نے دوسرے سے کہا کہ تم سرکار عارف علی سرکار کے مرید کیوں نہیں ہوتے؟ تو وہ دوسرا بندہ کہنے لگا کہ یار، ظہر کی نماز کا وقت جا رہا ہے اور ابھی تک تو سرکار عارف علی لجپال سرکار نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، تو میں ان کا مرید کیسے ہو سکتا ہوں جو نماز ہی ادا نہیں کرتے؟ تو اللہ کا ولی کامل حضور سید عارف علی سرکار لجپال نے یہ بات سن لی، تو آپ نے اس شخص سے فرمایا جو آپ کا مرید نہیں تھا کہ میاں وہ لوٹا اٹھا۔ اس نے لوٹے کو اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ وضو کر۔ اس بندے نے وضو کیا۔ سرکار عارف علی لجپال سرکار نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر۔ اس بندے نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو کھول۔ جب اس بندے نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں حاضر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دم میرا لال پاک بہاول شیر۔ جب سرکار عارف علی سرکار نے اس کو فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھول، اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو مسجد نبوی میں وہ حاضر تھے۔ تو سرکار عارف علی نے فرمایا کہ اے بندے، میں ہر روز یہاں کر فرض ادا کرتا ہوں، اور باقی نفل جو ہیں وہ میں حجرہ شاہ مقیم میں ادا کرتا ہوں۔ تو وہ بندہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور آپ کا مرید ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ شان ہے سرکار عارف علی سرکار لجپال کی کہ آپ بیٹھے حجرہ شاہ مقیم میں ہیں اور آپ فرض نماز ادا فرما رہے ہیں حضور نبی کریم کی مسجد نبوی شریف میں۔ حضرات گرامی قدر، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور کو اختیار نہیں، حضور کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہ حضور کی آل ہے، اور مولا علی کی اولاد ہے، اور کلندر پاک کی اولاد ہے، جو بیٹھے حجرہ شاہ مقیم میں ہیں اور نماز مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب آگے چلیے تو حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین رحمت اللہ علیہ کا ذکر ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ ولی تھے، اور آپ شریعت کے پابند تھے، اور حضرت شاہ محمد مقیم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں زمانے کے ولی اور شعراء کی جان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے جو درگاہ دی دے شیراں اوپر بھاری، کتے جو درگاہ دی دے شیراں اتے بھاری،
پیراں دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے جو درگاہ اودی دے شیراں اوپر بھارے، کتے جو درگاہ اودی دے شیراں اوپر بھارے، پیراں دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین کی بارگاہ کے کتے ہیں وہ شیروں پہ بھاری ہیں۔ اور آئیے یہ بات جو میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے لکھی، یہ انہوں نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا، اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک اللہ کا ولی جب حجرہ شاہ مقیم سے گزرا، حجرہ شاہ مقیم کا پرانا نام پتھر وال ہے، اور جب وہ ایک اللہ کا ولی گزرا، حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین سرکار لجپال تشریف فرما تھے، مریدین کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ شیر پہ سوار ہو کر حضور شاہ محمد مقیم محکم دین رحمت اللہ علیہ کے ڈیرے کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ مریدین دوڑ کر حضور شاہ محمد مقیم کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ حضور ہم نے ایک بندے کو دیکھا جو شیر پر سوار ہے اور آپ کے اس ڈیرے کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو بلا کے لے آؤ۔ اب مرید دوڑے اور جا کر اس اللہ کے ولی کو جو شیر پر سوار تھا اس کو پکڑ کر حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین سرکار لجپال کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اور آپ نے جب دیکھا کہ وہ بندہ شیر پر سوار ہے، آپ نے فرمایا کہ تو ہمارا مہمان ہے تو تو یہاں رہ لے۔ تو وہ اللہ کا ولی کہنے لگا کہ حضور میں یہاں رہ تو لیتا ہوں لیکن میرا شیر جو ہے یہ ایک گائے کھاتا ہے اور پھر میرا بھی کوئی کھانے کا بندوبست ہو۔ تو حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین سرکار لجپال نے فرمایا کہ اے اللہ کے ولی تجھ کو بھی کھانا ملے گا اور تیرے شیر کو بھی خوراک ملے گی۔ اب حضرات گرامی قدر کیا ہوا، حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین سرکار لجپال نے اس بندے کو کھانا بھیجا اور اس شیر کے لیے آپ نے ایک گائے کو بھیجا، اور جب شیر اس گائے پر حملہ کرنے لگا تو سرکار شاہ محمد مقیم محکم دین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضور سرکار شاہ محمد مقیم محکم دین کی گائے پر یہ شیر حملہ کرنے والا ہے تو وہ کتا اس نے اس شیر پہ حملہ کر دیا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ جب میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے یہ لکھ دیا کہ کتے جو درگاہ اودی دے شیراں اوپر بھارے، پیراں دے سر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر۔ حضرات گرامی قدر حضرت شاہ محمد مقیم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ نے آپ کو بڑی عزت، بڑی شان، بڑی رفعت اور بڑا مقام اور بڑی بلندی عطا کی تھی۔ اور زمانے کے ولی حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ تعالی جو ولیوں کے شہنشاہ ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی کہ آپ کو کشف قبور کا علم تھا کہ آپ جس قبر کو دیکھتے تو اس قبر کے مردے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ اس قبر کی کیفیت کو وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ اتنی طاقت حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ کو تھی۔ ایک دفعہ حضرت مجدد علی ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت میرا بہاؤالدین شیر قلندر رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ حاضر ہوئے، اور جب مجدد علی ثانی حضور قلندر پاک کے دربار پہ حاضر ہوئے، حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ تو جب حضرت مجدد علی ثانی نے قلندر پاک کے دربار پہ حاضری دی
تو آپ کا سارا علم جو تھا وہ سلب کر لیا گیا. حضرت مجدد الف ثانی کا سارا علم چھین لیا گیا. اب حضرت مجدد الف ثانی حیران ہوئے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. تو حضرت مجدد الف ثانی جو ولیوں کے شہنشاہ ہیں، آپ حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین سرکار لجپال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معافی طلب کی اور عرض کی کہ حضور مجھ کو میرا علم عطا کر دیجئے. تو حضور شاہ محمد مقیم محکم دین نے مجدد الف ثانی کا علم ان کو عطا کر دیا. حضرات گرامی قدر، یہ حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین سرکار لجپال کی شان ہے کہ زمانے کے اولیاء بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور عظمت رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ تو وہ در ہے جہاں سے اولیاء اللہ کو فیض ملا. حضرت شاہ مقیم محکم دین سرکار لجپال کا وہ در ہے جہاں سے سلطان باہو کو فیض ملا. یہ وہ در ہے جہاں سے میاں محمد بخش کو فیض ملا. یہ وہ در ہے جہاں سے امام بری سرکار کو فیض ملا. خدا کی قسم یہ تو وہ آستانہ ہے جہاں پر اللہ کے ولی بھی اپنے ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں. اور خدا کی قسم جو بھی یہاں سوال لے کے آتے ہیں، اللہ کے یہ ولی اور آل نبی اولاد علی ان کو جو وہ سوال کرتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، حضرت شاہ محمد مقیم رحمت اللہ علیہ سے اب آگے چلیے تو آپ کو حضرت سید نور محمد رحمت اللہ علیہ کا ذکر ملے گا. حضرت سید نور محمد رحمت اللہ علیہ یہ حضور میرا بہاول شیر قلندر رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے. اور ایک دفعہ منگول قوم بڑی گناہگار تھی، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے پاس گئی کہ ہم کو معافی مل جائے، لیکن اللہ کے ولیوں نے کہا کہ تمہیں معافی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ وہ بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن ان کو معافی وہاں سے بھی نہ ملی. آخر میں وہ سرکار میرا بہاول شیر قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ حضور ہم بڑے گناہگار، بڑے بدکار، بڑے سیاہکار ہیں، ہم کو معافی مل جائے. تو حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو کہیں سے بھی معافی نہیں ملتی وہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ہم اس کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ سے معاف کروا دیں گے. اب یہ منگول قوم حضور قلندر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹے سید نور محمد کو فرمایا کہ بیٹا ان کے ساتھ کھانا کھا. اب سید نور محمد رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ منگول قوم گناہگار بدکار سیاہکار ہے اور میں آپ کا بیٹا، میں ان کے ساتھ کیسے کھانا کھا سکتا ہوں. تو حضرت میرا بہاول شیر قلندر رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جا تو چلا جا. تو جب حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا تو اسی وقت آپ کی جلال کی وجہ سے آپ کے بیٹے سید نور محمد مردان میں جا پہنچے. جب حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے جب اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کرنے کے قریب پہنچے تو مریدوں نے عرض کی کہ حضور آپ کے بعد ہم کس کو دستار پہنائیں. تو حضرت میرا لال بہاول شیر قلندر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دستار مسافروں کی ہے، یعنی کہ آپ کا اشارہ تھا کہ یہ دستار سید نور محمد رحمت اللہ علیہ کو ملے گی. اور حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے مردان کی طرف توجہ فرمائی اور سخی سرکار سید نور محمد رحمت اللہ علیہ اس وقت مردان میں شکار کھیل رہے تھے. جب حضور قلندر پاک نے توجہ فرمائی تو آپ نے اپنے گھوڑے کی لگام کو پھیرا
اور آپ حضور کلندر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. نیندیں نہیں آ رہی. تو حضور میرا لال بہاول شیر کلندر رحمت اللہ علیہ نے جب توجہ کی تو سید نور محمد رحمت اللہ علیہ مردان سے جب حجرہ شاہ مقیم کی طرف چلے جس کا پرانا نام پتھر وال تھا تو راستے میں آپ کو ایک جٹی ملی. آپ وہاں اس کنویں کے پاس رکے اور پانی کے لیے آپ نے سوال کیا. آپ نے جب اس عورت سے پانی مانگا ادھر کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے پھر توجہ کی تو حضرت سید نور محمد رحمت اللہ علیہ آپ نے پانی نہ پیا اور بغیر پانی پیے آپ حضور کلندر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. میرے بھائیوں جب اس جٹی نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا کوئی ولی تھا جس نے مجھ سے پانی مانگا. اس پروگرام کو اب جٹی جو ہے اس نے عرض کی کہ حضور آپ نے مجھ سے پانی مانگا لیکن آپ چل پڑے تو میں پانی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. تو حضرت سید نور محمد رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف نظر کی تو وہ عورت پہلے عام عورت تھی لیکن جب اللہ کے ولی کی نظر اس عورت پہ پڑی تو اللہ کے ولی کی نظر کی یہ اثر اور یہ کمال تھا کہ وہ عورت بھی اللہ کی ولیہ بن گئی. اور پھر کہتے ہیں حجرہ شاہ مقیم دا جتھے جٹی عرض کرے. حجرہ شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے 5-7 مرن گوانڈنا راندیاں نو تاپ چڑے. تو یہ حجرہ شاہ مقیم دے جتھے جٹی عرض کرے یہ کیا ہے؟ یہ جو مادہ پرستی کا دور ہے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کار ہو, میرے پاس بنگلہ ہو, میرے پاس مال و دولت ہو. حجرہ شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہو, میرے پاس چاہو حشمت ہو. آگے کہتے ہیں 5-7 مرن گوانڈنا راندیانو تاپ چڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہرس, ہوا, بغض, کینہ, تکبر یہ جو ہے 5-7 مرن گوانڈنا یہ جو گناہ ہیں یہ مر جائیں اور راندیانو تاپ چڑھے. باقی جو ہرس, بغض, کینہ, غرور, تکبر ہے ان کو بھی تاپ چڑھ جائے یعنی یہ بھی دور ہو جائے. اور آگے کہتے ہیں کتی مرے فقیر دی جڑی نت ٹوں ٹوں کرے. اور اس کتی سے مراد یہ زبان ہے. اس زبان سے ہم اپنی خواہشات کو مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز بھی ہو, یہ چیز بھی مجھے مل جائے. تو کہتے ہیں کتی مرے فقیر دی جڑی نت ٹوں ٹوں کرے یعنی یہ جو زبان جو مانگتی ہے کہ یہ چیز ہو, یہ چیز ہو, یہ مر جائے تو یہ چیز بھی ہم سے چھوٹ جائے گی. اور آگے کہتے ہیں کہ ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے. یہ خواہشات ہیں, یہ ہمارے اندر جو خواہشات ہیں یہ ہیں ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے. کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہو تو یہ ہماری خواہشات جب جل جائیں گی تو پھر ہمارے پاس صرف اللہ کا ذکر ہی ہوگا. اور پھر کہتے ہیں کہ بکرا دینیاں پیر دا میرے سر دا سائیں مرے. اس سے مراد یہ نفس مارنے کی دعا ہے کہ بکرا دینیاں پیر دا میرے سر دا سائیں مرے. کہ اگر یہ نفس مر جائے گا, یہ نفس جو ہم کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے, اگر یہ نفس مر جائے گا تو کہتے ہیں بکرا دینیاں پیر دا میرے سر دا سائیں مرے. جب یہ نفس مر جائے گا تو پھر اللہ کا قرب عطا کر دے گا, اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دے گا. حضرات گرامی قدر اور آگے لکھتے ہیں کہ گلیاں ہو جن سنجیاں جتھے میرا یار پھرے. کہ جب یہ تمام خواہشات اور یہ تمام آرزویں یہ جب مٹ جائیں گی, گلیاں ہو جن سنجیاں جتھے میرا یار پھرے, تو پھر ہمارے دل کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہوگی, بس اللہ ہی اللہ ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
हैदरी नाराए गौसिया दम मीरा लाल पाक बहावल शेर कलंदर। हजरात गिरामी कदर, अब हुजूर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के एक और बेटे जो सबसे पहले बेटे हैं, उनका नाम सैयद जलाल था, जो मासूम पाक के नाम से मशहूर हैं। और जब इनकी विलादत हुई हुजूर सैयद जलाल रहमतुल्लाह अलैह की, तो सरकार मीरा बहाउद्दीन शेर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आप घर से बाहर थे। जब हुजूर मीरा बहाउद्दीन शेर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह वापस आए तो हजरत सैयद जलाल रहमतुल्लाह अलैह 7 दिन के हो चुके थे। जब हुजूर कलंदर पाक घर पहुंचे तो सैयद जलाल ने जब अपने वालिदे गिरामी को देखा तो कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम या अबी, ऐ मेरे वालिदे गिरामी आप पर सलाम हो। अब ये 7 दिन का बच्चा सैयद जलाल रहमतुल्लाह अलैह है जो अपने वालिदे गिरामी को सलाम बुला रहे हैं, और 7 दिन तक आप जिस तरह बड़े बंदे गुफ्तगू करते हैं, सैयद जलाल रहमतुल्लाह अलैह इस तरह ही गुफ्तगू फरमाते रहे। जब हुजूर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि अभी ये मेरा बेटा 7 दिन का और इसने अभी से गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, तो हुजूर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा, हम हसनी हुसैनी सैयद हैं और ये राज जो है ये जाहिर नहीं किया करते। अभी तो तू 7 दिन का है और तूने करामतें दिखानी शुरू कर दी। अब तू इस दुनिया में रह या हम इस दुनिया में रहते हैं। तो सैयद जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की कि हुजूर, आपकी औलाद होगी और मेरी पुश्त से औलाद नहीं है, इसलिए मैं इस दुनिया में नहीं रहता। ये कहकर सैयद जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सलामु अलैकुम कहा और आप वफात पा गए। हजरत गिरामी कदर, ये हुजूर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े बेटे हजरत सैयद जलाल रहमतुल्लाह अलैह थे, जो मासूम पाक के नाम से मशहूर हैं। अब हुजूर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान सुनिए। हुजूर मीरा बहाउद्दीन शेर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आप हसनी हुसैनी सैयद और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे हैं, और मीरा लाल बहावल शेर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपकी उम्र मुबारक 300 साल है, और आपकी दाढ़ी मुबारक 100 साल के बाद आई। और हजरत मीरा बहाउद्दीन शेर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने 30 साल के बेशुमार चिल्ले किए, लेकिन मर्द कलंदर अल्लाह के वली का एक चिल्ला 70 साल का था, जिसके अंदर आपने कुछ खाया पिया नहीं, बस अल्लाह अल्लाह करते रहे और गार के अंदर आप अल्लाह की याद में ही मसरूफ रहे। समझ लगती है तो क्या जिता करो, सुभान अल्लाह। हुजूर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ताला आपकी बेशुमार किरामात हैं। सबसे मशहूर करामत आपकी वो है जो आपने अकबर बादशाह का किला फतह करवाया था, और इसका वाकया इस तरह है कि अकबर बादशाह उससे किला फतह नहीं हो रहा था। रात को जब वो सोया तो किसी ने ख्वाब में आकर कहा कि ए अकबर, अगर तू किला फतह करवाना चाहता है तो तू कलंदर पाक से दुआ करवा, तो अल्लाह तेरा किला फतह करवा देगा। अब अकबर बादशाह को हुजूर कलंदर पाक की जियारत करवाई गई। अब अकबर बादशाह ने अपनी फौज को फैला दिया कि जाओ और उस मर्दे कलंदर को तलाश करो, हम उससे दुआ करवाएंगे तो अल्लाह हमारे किले को फतह करवाएगा। अब ये फौज जो थी, इन्होंने हुजूर कलंदर पाक की तलाश शुरू कर दी, और हुजूर मीरा लाल बहावल शेर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ताला आप उस वक्त गार के अंदर अल्लाह की याद में मशगूल थे। अब फौज तलाश करते करते
یہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی تو فوجیوں نے پوچھا کہ اے چرواہے، کیا تو نے یہاں کسی اللہ کے ولی کو نہیں دیکھا؟ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں نے کسی اللہ کے ولی کو تو نہیں دیکھا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس غار کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، اور یہ میری بکریاں صبح سے لے کر شام تک یہاں کھڑی رہتی ہیں، اور یہ کھاتی پیتی بھی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دودھ پورے کا پورا دیتی ہیں۔ تو جب فوجیوں نے یہ سنا تو انہوں نے اس غار کے جھاڑیوں کو ہٹایا، اور جب جھاڑیوں کو ہٹایا تو فوجیوں نے کیا دیکھا کہ اس غار کے اندر ایک مرد قلندر اللہ کی یاد میں مشغول ہے اور اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کو وہ منظر بتانا چاہتا ہوں کہ جب اکبر بادشاہ کی فوج نے حضور قلندر پاک کو دیکھا تو اس وقت آپ کی حالت کیا تھی؟ اس وقت آپ کی داڑھی مبارک میں چڑیوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا، اور یہ فنا فی اللہ کا مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ تین اللہ تبارک و تعالی مراتب دیتا ہے، ایک فنا فی الشیخ ہوتا ہے، اور ایک فنا فی الرسول، اور ایک فنا فی اللہ کا مقام ہوتا ہے۔ ایک فنا فی الشیخ یعنی بندہ اپنے مرشد کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، اس کو صرف مرشد کا پتہ ہوتا ہے، اور ایک فنا فی الرسول ہوتا ہے، یعنی بندہ محبت رسول میں فنا ہو جاتا ہے، اور ایک فنا فی اللہ کا مرتبہ ہوتا ہے، یعنی بندہ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، اس کو اور کچھ پتہ نہیں ہوتا، صرف اس کو اللہ کی ذات کا پتہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر۔ تو جب اکبر بادشاہ کی فوج نے حضور قلندر پاک کو دیکھا تو انہوں نے عرض کی اکبر بادشاہ کی خدمت میں کہ ہم نے اس طرح ایک بزرگ کو دیکھا، اور اکبر بادشاہ خود وہاں حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی مرد قلندر ہے جس کی خواب میں اس کو زیارت کروائی گئی تھی۔ اب وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور قلندر پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور، میرا یہ قلعہ فتح نہیں ہوتا، اور میں رات کو سویا تو مجھ کو آپ کی زیارت ہوئی، اور کسی نے کہا کہ اگر آپ دعا کریں گے تو میرا قلعہ فتح ہو جائے گا، تو حضور آپ دعا کر دیجئے۔ اب حضور میرا بہاؤدین شیر قلندر رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ آپ نے اکبر بادشاہ کو ایک تویز لکھ کے دیا، اور وہ تویز لکھ کر آپ نے اس کو کہا کہ اس کو تیر پہ باندھ کر اس قلعے کے اندر پھینک دینا ہے، اور جب یہ میرا تعویذ قلعے کے اندر پہنچے تو ادھر تیری فوج مل کر یہ نعرہ لگائے، دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر، تو جب یہ تم نعرہ لگاؤ گے تو تمہارا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اب اکبر بادشاہ نے اس تعویذ کو تیر پہ باندھا اور اس کو قلعے کے اندر پھینکا، اور مل کر یہ نعرہ لگایا، دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر۔ ادھر اکبر بادشاہ نے تعویذ کو اندر پھینکا، ادھر یہ نعرہ لگوایا، عظمت رب کعبہ کی قسم ہے کہ ادھر حضور قلندر پاک کے نعرے کا لگنا تھا کہ اکبر بادشاہ کا قلعہ جو تھا وہ فوراً فتح ہو گیا۔ یہ مرد قلندر کے اس تعویذ کا اثر اور یہ نعرے کا کمال ہے کہ اگر نعرہ لگاتی ہے فوج اکبر بادشاہ کی تو حضور قلندر پاک کا نعرہ لگاتے ہی وہ قلعہ جو ہے جو فتح نہیں ہوتا تھا وہ فوراً فتح ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے جب اکبر بادشاہ کا وہ قلعہ فتح کیا تو اکبر بادشاہ جو تھا اس نے حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور
جب وہ حاضر ہوا تو حضور کلندر پاک رحمت اللہ علیہ تعالی آپ اس کی نظروں سے غائب ہو گئے. ادھر حضور کلندر پاک اس کی نظروں سے غائب ہوئے تو آپ غائب ہوتے ہی مدینہ طیبہ شریف میں پہنچ گئے. محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. حضور کلندر پاک رحمت اللہ علیہ جب مدینہ شریف میں پہنچے تو حضور کلندر پاک رحمت اللہ علیہ تعالی نے جب سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری دی تو متولی گنبد خضرا کا وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے حضور کلندر پاک سے پوچھا کہ جناب آپ کا تعارف کیا ہے, آپ کون ہیں؟ تو حضور کلندر پاک نے فرمایا کہ میں حسنی حسینی سید ہوں. تو متولی کہنے لگا کہ آپ کے پاس حسنی حسینی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی حالت اس وقت کلندرانہ تھی, فقیری لباس پہنے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ اے متولی, تو میرا سید ہونے کا ثبوت طلب کرتا ہے تو دیکھ میں تجھ کو ثبوت دیتا ہوں. تو کلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے روضہ رسول کریم کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے السلام علیکہ یا جدی, اے میرے نانا آپ پر سلام ہو. جب حضور کلندر پاک نے یہ سلام حضور تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں پہنچایا تو خدا کی قسم گنبد خضرا سے یہ آواز آئی وعلیکم السلام یا علی, اے میرے بیٹے تجھ پہ بھی سلام ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تعمیر لال پاک بہاول شیر کلندر. تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے, ان کو کچھ خبر نہیں ہے. ارے بدبختوں مجھ کو بتاؤ کہ جب کلندر پاک سرکار لجپال نے گنبد خضرا کے سائے تلے سرکار مدینہ کو سلام بلایا تھا تو گنبد خضرا سے سلام کا جواب جو ملا تھا وہ آواز کس کی تھی؟ اگر آپ اس واقعے کو ہی دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا نبی زندہ نہیں ہے, ہمارا نبی مردہ نہیں ہے, بلکہ ہمارا نبی زندہ ہے. بلکہ خدا کی قسم جو سرکار کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی زندگانی عطا فرما دیتا ہے. گرامی قدر حضور کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی کیا شان ہے. ایک دفعہ حضرت داؤد بندگی کی اولاد حضور کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور کلندر پاک سرکار لجپال, ہماری ولایت بابا فرید الدین گنج شکر نے چھین لی ہے, اس لیے کرم کیجئے اور ہم کو ہماری ولایت واپس کروا دیجئے. اب حضور کلندر پاک سرکار لجپال نے داؤد بندگی کی اولاد کو ساتھ لیا اور پاک پتن شریف تشریف لے گئے. جب حضور کلندر پاک رحمت اللہ علیہ بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس پہنچے تو بابا فرید الدین گنج شکر سے حضور کلندر پاک نے داؤد بندگی کی اولاد کو ان کی ولایت واپس کروا دی. اب ولایت واپس کروا دینے کے بعد حضور کلندر پاک نے کیا کیا کہ حضور کلندر پاک رحمت اللہ علیہ بابا فرید الدین گنج شکر مسعود کے مزار پر چڑھ گئے اور مزار پر چڑھ کر آپ نے مزار کی چادر کو پھاڑ دیا. اب متولیوں نے دیکھا کہ ایک بندے نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چڑھ کر مزار کے غلاف اور چادر کو پھاڑ دیا ہے. تو وہ متولی دوڑے کہ ہم اس کو پکڑ کر سزا دیتے ہیں کہ یہ تو نے کیا کیا. تو ایک اہل باطن بابا فرید الدین گنج شکر کا خلیفہ وہ بھی مزار کے قریب بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ متولی دوڑ کر کلندر پاک کو پکڑنے لگے ہیں تو اس اللہ کے ولی نے بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید اور خلیفہ نے کہا کہ اے متولیوں پرے ہٹ جاؤ, حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار سے یہ آواز آ رہی ہے کہ میرے کلندر کو کچھ نہ کہنا, میرے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ تھا, ایک حجاب تھا, آج کلندر پاک نے اس حجاب کو پھاڑ دیا اور میرا رابطہ اور میری نسبت ڈائریکٹ اللہ سے ملا دی ہے. اتنی شان ہے حضور کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی.
کیا آپ نے بابا فرید الدین گنج شکر کا رابطہ بھی اللہ سے کروایا؟ حضرات گرامی قدر، یہی وہ لجپال گھرانہ ہے جن کی بارگاہ میں جو بھی سوال لے کر آتا ہے آپ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ داؤد بندگی کی اولاد حاضر ہوئی تو آپ نے ان کو ولایت واپس کروا دی۔ حضرات گرامی قدر، حضور قلندر پاک سرکار لجپال کی کیا شان ہے۔ ایک دفعہ حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ ستگرہ کے قریب جا رہے تھے اور داؤد بندگی رحمت اللہ علیہ کے مرشد پاک وہاں سے آ رہے تھے۔ اب سڑک پر حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کا اور داؤد بندگی کے مرشد پاک کا آمنا سامنا ہوا تو جب حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے داؤد بندگی کے مرشد پاک کی طرف دیکھا تو حضور قلندر پاک نے اپنے چہرہ انور کو پھیر لیا، اپنے رخ زیبا کو پھیر لیا۔ اب مرید دیکھ رہے تھے کہ داؤد بندگی کے مرشد پاک کی طرف سے حضور قلندر پاک نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا تو مریدوں نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے داؤد بندگی کے مرشد پاک سے اپنے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ تو حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مریدوں سنو، اگر داؤد بندگی کا مرشد میرے چہرہ انور کو دیکھ لیتا خدا کی قسم اس کی ولایت جل جاتی، اس کی ولایت چھین لی جاتی۔ اتنا جلالی چہرہ تھا حضور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ تعالی کا۔ اجرا شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ کے سادات اکرام کا نسبی شجرہ عالیہ کچھ اس طرح ہے کہ موجودہ سجادہ نشین حضرت سید اعجاز علی شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ آپ بیٹے ہیں حضرت سید آغا نثار علی کے۔ حضرت سید آغا نثار علی آپ بیٹے ہیں سید امداد علی شاہ گیلانی کے۔ حضرت سید امداد علی شاہ گیلانی بیٹے ہیں حضرت سید عارف علی شاہ کے۔ حضرت سید عارف علی شاہ گیلانی بیٹے ہیں حضرت سید امیر علی شاہ کے۔ اجرا شاہ مقیم رحمت اللہ علیہ کے سادات اکرام کا نسبی شجرہ عالیہ کچھ اس طرح ہے کہ موجودہ سجادہ نشین حضرت سید اعجاز علی شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ آپ بیٹے ہیں حضرت سید آغا نثار علی کے۔ حضرت سید آغا نثار علی آپ بیٹے ہیں سید امداد علی شاہ گیلانی کے۔ حضرت سید امداد علی شاہ گیلانی بیٹے ہیں حضرت سید عارف علی شاہ کے۔ حضرت سید عارف علی شاہ گیلانی بیٹے ہیں حضرت سید امیر علی شاہ کے۔ حضرت سید امیر علی شاہ گیلانی بیٹے ہیں حضرت سید مدد علی المعروف مدد یاسین کے۔ مدد یاسین بیٹے ہیں حضرت سید سردار علی شاہ گیلانی کے۔ حضرت سید سردار علی شاہ گیلانی بیٹے ہیں سید سعید الدین المعروف شاہ دین کے۔ شاہ دین بیٹے ہیں حضرت سید میر محمد المعروف شاہ عبد الرزاق کے۔ شاہ عبد الرزاق بیٹے ہیں حضرت سید شاہ محمد ہاشم کے۔ حضرت سید شاہ محمد ہاشم آپ بیٹے ہیں سید شاہ محمد نور المعروف نور بھرپور کے۔ حضرت نور بھرپور آپ بیٹے ہیں حضرت سید علی امیر بالا پیر کے۔ حضرت سید علی امیر بالا پیر آپ بیٹے ہیں حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین سرکار لجپال کے۔ حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین آپ بیٹے ہیں حضرت شاہ ابو المعلی کے۔ حضرت شاہ عبد المعلی آپ بیٹے ہیں حضرت سید نور محمد کے اور حضرت سید نور محمد آپ بیٹے ہیں حضرت سید میرا بہاؤالدین المعروف دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر کے۔ حضرت میرا بہاؤالدین شیر قلندر آپ بیٹے ہیں حضرت سید تاج الدین محمود سرخ پوش شہید صحرائی کے۔ حضرت سید تاج الدین محمود سرخ پوش شہید صحرائی آپ بیٹے ہیں حضرت سید علاء الدین المعروف زین العابدین کے۔ زین العابدین آپ بیٹے ہیں حضرت سید فتح دین کے۔ حضرت سید فتح دین آپ بیٹے ہیں حضرت سید صدر الدین کے۔ حضرت سید صدر الدین آپ بیٹے ہیں حضرت سید ظہیر الدین کے۔ حضرت سید ظہیر الدین آپ بیٹے ہیں حضرت سید شمس الدین المعروف شمس العارفین کے۔ شمس العارفین آپ بیٹے ہیں حضرت سید مومن کے۔ حضرت سید مومن آپ بیٹے ہیں حضرت سید مشتاق کے۔ حضرت سید مشتاق آپ بیٹے ہیں حضرت سید علی کے۔ حضرت سید علی آپ بیٹے ہیں حضرت سید عبد الرزاق کے اور حضرت سید عبد الرزاق آپ بیٹے ہیں حضرت پیران پیر دستگیر
غوث السمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، میرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعالی کے، اور حضور غوث پاک آپ بیٹے ہیں سید ابی صالح موسیٰ کے، ابی صالح موسیٰ آپ بیٹے ہیں حضرت سید ابی عبداللہ کے، حضرت سید ابی عبداللہ آپ بیٹے ہیں حضرت سید یحییٰ زاہد کے، حضرت سید یحییٰ زاہد آپ بیٹے ہیں حضرت سید محمد کے، حضرت سید محمد آپ بیٹے ہیں حضرت سید داؤد کے، حضرت سید داؤد آپ بیٹے ہیں حضرت سید موسیٰ ثانی کے، حضرت سید موسیٰ ثانی آپ بیٹے ہیں حضرت سید عبداللہ ثانی کے، حضرت سید عبداللہ ثانی آپ بیٹے ہیں حضرت سید موسیٰ الجون کے، حضرت سید موسیٰ الجون آپ بیٹے ہیں حضرت سید عبداللہ محض کے، حضرت سید عبداللہ محض آپ بیٹے ہیں حضرت سید حسن مثنیٰ کے، حضرت حسن مثنیٰ آپ بیٹے ہیں حضرت سید امام حسن علیہ السلام کے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام آپ بیٹے ہیں حضرت علی الکرم اللہ وجہ الکریم کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض حاصل کیا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ حجرہ شاہ مقیم کے سادات اکرام کا نسبی شجرہ مقدس تھا، اور اب شجرہ طریقت سماعت فرمائیے۔ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے فیض حاصل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فیض حاصل کیا حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ سے فیض حاصل کیا حضرت خواجہ حبیب عجمی نے، حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ آپ سے فیض حاصل کیا حضرت داؤد طائی نے، حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا حضرت معروف کرخی نے، معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض حاصل کیا حضرت شیخ سکتی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت شیخ سکتی رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا جنید بغدادی نے، جنید بغدادی سے فیض حاصل کیا شیخ ابو بکر شبلی نے، شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا حضرت عبد الواحد یمنی نے، حضرت عبد الواحد یمنی رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا حضرت ابو الفرح طرطوسی نے، حضرت ابو الفرح طرطوسی سے فیض حاصل کیا شیخ ابو الحسن ہنکاری قرشی رحمت اللہ علیہ نے، ان سے فیض حاصل کیا حضرت ابو سعید مبارک مخزومی نے، ان سے فیض حاصل کیا حضور غوث الثقلین شاہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، اور حضور غوث پاک سرکار لجپال سے فیض حاصل کیا حضرت جمال اللہ شاہ حیات المیل زندہ پیر نے، ان سے فیض حاصل کیا حضرت شاہ محمد مقیم محکم دین نے، ان سے فیض حاصل کیا حضرت علی امیر بالا پیر نے، ان سے فیض حاصل کیا حضرت شہنشاہ نور بھرپور نے، ان سے فیض حاصل کیا حضرت سید محمد حسین المعروف دلہ پاک حسین نے، ان سے فیض حاصل کیا حضرت شاہ عبد الرزاق نے، شاہ عبد الرزاق سے فیض حاصل کیا حضرت صدر الدین پیر نے، حضرت صدر الدین پیر سے فیض حاصل کیا حضرت والی قطب امام نے، حضرت والی قطب امام سے فیض حاصل کیا حضرت سید مدد علی عرف مدد یاسین نے، اور مدد علی یاسین سے فیض حاصل کیا حضرت سید عارف علی نے، اور حضرت سید عارف علی رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا حضرت خادم حسین نے، اور حضرت خادم حسین رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا حضرت امداد علی شاہ گیلانی نے، اور سید امداد علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا حضرت سید آغا نثار علی شاہ گیلانی نے، اور سید آغا نثار علی شاہ گیلانی سے فیض حاصل کیا اس وقت کے سجادہ نشین حضور شہنشاہ لجپال حضرت پیر سید اعجاز علی شاہ گیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے۔ حضرات گرامی قدر یہ سادات اکرام کا شجرہ عالیہ تھا۔ خدا کی قسم آج بھی جو حضور میرا بہاؤالدین شہر قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتا ہے اور جو بھی سوال کرتا ہے حضور قلندر پاک سرکار لجپال اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور خدا کی قسم یہی وہ آستانہ ہے جہاں سے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو فیض ملا، یہی وہ آستانہ ہے جہاں سے امام بری سرکار کو فیض ملا، اور یہی وہ آستانہ ہے جہاں سے دمڑی والی سرکار کو فیض ملا، یہی وہ آستانہ ہے جہاں سے حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو فیض ملا، اور یہی وہ آستانہ ہے
جہاں پر مولانا شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ حاضر ہوتے تھے، یہی وہ در ہے جہاں پر اسماعیل بخاری کرما والا سرکار حاضر ہوتے تھے۔ خدا کی قسم قلندر کا آستانہ تو وہ آستانہ ہے جہاں پر ولی بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے۔ عظمت رب کعبہ کی قسم ہے کہ آج بھی جو خلوص دل سے آستانہ عالیہ حضور میرا بہاؤالدین شیر قلندر پر حاضر ہوتا ہے اور جو بھی سوال کرتا ہے حضور میرا بہاؤالدین آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر جو بھی آ کر اگر کوئی اولاد کا طالب ہے حضور قلندر پاک اس کو اولاد عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی مال کا طالب ہے یہاں اس کو وہ بھی ملتا ہے، اگر کوئی جائیداد کا طالب ہے یہاں اس کو وہ بھی ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، غرض کے جو بھی تمنا اور آرزو لے کر جو بندہ سرکار میرا نجپار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے حضور قلندر پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی وہ سچے لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں کیا۔ ہم بھی اگر ان سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا اس دنیا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان نیک لوگوں کے ساتھ عشق اور محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔